یہ بات ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. ٹھیک بات ہو گئی. لیکن رات کو نکلتے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے کے لیے, کون کرپشن کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. اچانک ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز فاروق اعظم کے کان میں پڑی, کانپتی ہوئی بوڑھی آواز, بیٹی. جی ممی, جی امی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کہیں کہ یہ عربی میں ممی کہاں سے آ گیا. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ تقریر سننے بھی آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے, بات اپنے لہجے میں کہی جاتی ہے, تو عربی میں جی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات تو آپ کی کرنی ہے نا, ورنہ عربی متن آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا. اور میری گزارش یہ میری عادت بھی ہے کہ میں بہت ہلکی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے کسان بھائی بھی سمجھ لیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں. یہ تو کہا جی امی کیا بات ہے. کہا کہ بیٹا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو, رات کا آخری پہر ہے. بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی دودھ میں پانی ملا. بوڑھی ماں کی آواز سن کر جوان بیٹی کی طرف جب کان لگے فاروق اعظم, تو اس نے کہا امی تمہیں پتا نہیں امیر المومنین نے منع کیا نا دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے, میں دودھ میں پانی نہ ملاؤں گی. تو کیا کہا, بیٹی وہ امیر تو ہمارا سو رہا ہوگا, عمر سو رہے ہوں گے, وہ کہاں دیکھ رہے ہیں. تو پتہ ہے جوان بیٹی نے کیا کہا, امی امیر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا اور میرا اور امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اب اس پر یہاں تک آپ نے سنا, اب توجہ کریں. فاروق اعظم یہ سن کر آ کے چھلک پڑی کہ جوانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں, ابھی بھی جوان ایسے لوگ موجود ہیں میرے مذہب میں, میرے مدینے میں. تو وہاں پر آپ نے نشان لگا دیا, گھر پہ نشان لگا دیا, نشان لگائے گھر گئے, آنکھ میں آنسو تھے. صبح ہوئی, اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اب میں کوئی شادی نہیں کر سکتا. تم میں کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اللہ سے ڈر کر کے دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی, اس سے کون شادی کرے گا. آپ کے بیٹے تیار ہو گئے کہ ابو میں شادی کروں گا. آپ دیکھیں کوئی رشتے میں کسی بچولیا کو ڈالا گیا, کسی اغوا کو ڈالا گیا, کسی اغوا نے اغوائی کی. ایک لڑکی کا تقوی, اللہ اکبر, مدینہ منورہ کے عام گھرانے کا رشتہ نہیں آیا, وقت کے امیر المومنین کا رشتہ بغیر مانگے گھر تک کے چل کر آیا. اور وہ تقوی کی برکت تھی, پرہیزگاری کی برکت تھی. اور پھر فاروق اعظم کی وہ لڑکی بہو بن گئی, وقت کے امیر المومنین کی بہو بنی. کیوں؟ ڈگری کی وجہ سے نہیں, حسن کی وجہ سے نہیں, مال کی وجہ سے نہیں, نسب کی وجہ سے نہیں, صرف تقوی کی برکت سے امیر المومنین کی بہو بنی. اور صرف امیر المومنین کی بہو نہیں بنی بلکہ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اللہ نے فاروق اعظم کے بیٹے اور اس لڑکی سے ایک اور بیٹی عطا فرمائی. اور اس بیٹی کا نکاح پھر ایک جگہ ہوا. اسی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا, اسی بیٹے کو دنیا نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا. یعنی وہ صرف عمر کی بہو نہ بنی بلکہ 14ویں پہلی صدی کا مجدد اور دوسرے امیر المومنین, عظیم امیر المومنین جو ہے ان کی نانی بھی بن رہی ہے نا, وہ عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بھی بن رہی ہے ایک اور امیر المومنین کی, یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی. وہ پتا چلا تقوی کی برکتیں یہ ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بات دور نکلی. عرض کیا کر رہا تھا کہ حرام نہ کماؤ. اور ایک اور جملہ دیکھیے, آپ اگر وقت تو پہلے ہی کم ہے, مجھے اپنی بات کر لینے دیں. اور آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں, بنگال کا نام بہت سنا تھا لیکن پہلی بار آپ کے علاقے میں بہت محبتی لوگ ہیں, بڑے پیارے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. استقبال کر لیں, حضرت تشریف لا رہے ہیں, جو بھی مہمان آ رہے ہیں ان کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان بخاری, عرس بخاریہ, عرس نور الحسین بخاری, صاحب سجادہ حضرت علامہ سید سیف الحسن بخاری, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, فیضان بخاری. محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے, آپ کو تشریف پڑھنے کا سب مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے پہلے بھی کہا تھا, ابھی بھی کہتا ہوں, صاحب سجادہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے محنتیں کی, کاوشیں کی, علاقے کے علماء کرام سادات کرام نے محنت کی. اتنی خوبصورت محفل سجی ہے, بہت خوبصورت چیز آپ لوگ سن بھی رہے. ایک بار پھر بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھنے آپ. مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یاد رکھیں, تقویٰ بڑی عظیم چیز ہے, گناہ سے بچنا بڑی عظیم چیز ہے, پرہیزگاری بڑی عظیم چیز ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے جس طبقے میں جو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, اور جہنم کا وہ طبقہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے, اللہ اکبر, اس میں جن کو ڈالا جائے گا وہ 2 لوگ ہیں. نمبر 1 کون؟ جو حرام کھانے والا. اور یاد رکھنا آج کل مسلمانوں میں سود کا لین دین بھی عام ہو رہا ہے, لوگ سود کھا رہے ہیں. اور یاد رکھیے سود لینا بھی حرام ہے, سود دینا بھی حرام ہے, یعنی کہ بیاج جس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر, کہیں کسی کا نام پر, کہیں کسی نام پر, کہیں کسی نام پر سود کو عام کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا, سود کا 1 لقمہ, بیان ہو جائے, بیٹھ جائے. آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. ایک بار درود شریف پھر پڑھیں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نقل بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو جس نے سود کا 1 لقمہ, 1 لقمے کی بات ہو رہی, جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا, گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. یعنی جو اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے, اس کو قیامت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ سود کا 1 لقمہ کھانے والے کو دیا جائے گا. اب آپ بتائیں جو بیاج کا دھندا کرتے ہیں, انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں, ان کا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. اور اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات تذکر کو سمیٹتے ہوئے کہ ایک بندہ تو وہ کہ جہنم میں